تربت بنانے آیا ہوں. بر محمد وآل محمد بآواز بلند صلوات. اللہم صل. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الصلاۃ والسلام علی الرسول الثقلین محبوب رب المشرقین المغربین جد الحسن والحسین ابو القاسم محمد وعلی اہل بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ عترتی اہل بیتی. صلوات پڑھے محمد وآل محمد پر. عزاداران امام، یہ 3 مجلسیں جناب علی اصغر صاحب کی جانب سے ہیں. آغا علی اصغر، اللہ ان کی توفیقات میں اضافہ کرے، ان کے والد کے درجات کو بلند کرے انشاءاللہ. اور ٹاپک بہت بڑی ٹاپک دیے، کئی چیزیں اس میں کور کرنے کے لیے. 3 دن کی یہ ٹاپک بھی نہیں ہے، پورے اشروں کی ٹاپک ہے. اگر ایک ایک جیسا کہا گیا میں پوری کوشش کروں گا کہ کم از کم ایک سکیچ کھینچوں. اور جن کلمات سے میں نے مجلس کا آغاز کیا، یہ اللہ کے رسول کی حدیث ثقلین کہتے ہیں اس کو. یہ تمام مسلمانوں کی کتابوں میں ہے، حدیث ثقلین کے نام سے مشہور، کہ بالکل لاسٹ ڈیز آف پروفٹ، بالکل لاسٹ ڈیز آف دا پروفٹ جو تھا، اس میں واقعہ غدیر کے بعد والی حدیث ہے. واقعہ غدیر کے بعد جب اعلان ولایت ہوا، من کنت مولا فاز علی مولا، اس کے بعد جب سرکار مدینہ منورہ واپس آئے، اللہ ہم کو زیارت نصیب کرے انشاءاللہ. اور آنے کے بعد آلموسٹ 2 مہینے کے قریب زندہ رہے. 18 ذوالحجہ کا واقعہ 10 ہجری اور 28 صفر 11 ہجری کو آپ کی شہادت ہے. آلموسٹ 2.5 منتھس رہے وہ، اور اس کے بعد دنیا سے چلے گئے. یہ جو حدیث میں نے تلاوت کی، اس حدیث کے بارے میں بھی مجھ سے پوچھا گیا، اسی لیے اس سے میں نے مجلس کا آغاز کیا. تو یہ بالکل لاسٹ ڈیز آف دی پروفٹ کے، بالکل لاسٹ ڈیز. بعض روایتوں میں کہ جب آپ بالکل بیمار ہو گئے تھے، بخار آ گیا تھا، کمزوری شروع ہو گئی تھی آپ کو، بالکل لاسٹ ڈیز آف دا پروفٹ لائف. آپ ممبر پہ آئے، مسجد میں آئے، اور آ کر آپ نے اعلان کیا. سارے مسلمان موجود ہیں، سب کے سامنے اعلان کیا. کیا کہا رسول نے؟ اتنی گڈ نیوز دی تھی مسلمانوں کو، اگر آپ سمجھو تو اس سے اچھی کوئی نیوز ہی نہیں تھی. آپ نے آخرت تک کا، یعنی تمہاری پوری لائف سکون میں گزرے گی، پیسفل گزرے گی، تمہاری برزخ بڑی آرام سے ہوگی، روز محشر تمہارا آرام سے ہوگا، صراط پہ سے آرام سے جاؤ گے، حوض کوثر پہ جا کے ملو گے. کیا کہا؟ انی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ ہے عترتی اہل بیتی. کہا گیا مسلمانوں میں تمہیں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک کتاب خدا ہے اور میری عترت اہل بیت. اگر ان دونوں سے متمسک رہو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے، بلکہ روز محشر، ڈے آف ججمنٹ میں حوض کوثر پہ مجھ سے ملاقات کرو گے. یہ میری زندگی کے آخری دن ہے، اب میں جا رہا. اب تم اگر مجھ سے ملنا چاہتے تو تم مجھے حوض کوثر پہ ملو، کوثر پہ ملو. کب ملنا؟ جب تم اگر ان دونوں کے ساتھ متمسک رہو گے. کتنا آسان کام کر کے چلے گئے سرکار کہ میں 2 چیزیں چھوڑو، کتاب خدا اور میری عترت. جب یہ کہا تو ایک آواز بلند ہوئی، حسبنا کتاب اللہ، کہ ہم کو کتاب کافی ہے. اللہ کا رسول بول رہا میں 2 چیزیں دے رہا. آپ امیجن کرو مسلمانوں کی حالت کیا ہوگی. منافقت کتنے کمال پہ تھی، ہپوکریسی کتنی تھی. آج بھی وہی حساب ہے. سامنے تو بہت امام کے چاہنے والے بنتے، سامنے تو ہم بہت اپنے آپ کو اسلام کو بتا رہے، لیکن اندر کیا ہے؟ ایگزیکٹلی وہی چیز اس زمانے میں تھی. اللہ کا رسول بول رہا، کوئی اور نہیں بول رہا. جبکہ اللہ کے رسول کے بارے میں یہ ہے کہ بغیر وحی کے باتیں نہیں کرتے.
سرکار بغیر اللہ کی مرضی کے بات نہیں کرتے، زبان نہیں کھلتی. جبرائیل بولتے ہیں تو اللہ کا رسول بولتا ہے. صاحب ما ینطق عن الہوا ہے کہ وہ بغیر وحی کے میرا حبیب تو اللہ بول رہا، میرا حبیب تو بات ہی نہیں کرتا جب تک ہمارا حکم نہ. تو اللہ کا رسول کیا بول رہا حکم الہی سے کہ I'm giving you two چیزیں، دو چیزیں دے رہا ہوں، قرآن اور کتاب اور اہل بیت. بس مسلمانوں نے کیا کہا؟ پورے مسلمانوں نے نہیں، ایک گروپ، ایک ظالمین کا، منافقین کا گروپ جو ہپوکریٹس تھے، سامنے نماز پڑھ رہے تھے، سامنے روزہ رکھ رہے تھے، سامنے اللہ کے رسول کے ساتھ بیٹھتے تھے، ان کے دسترخوان پہ روٹی توڑتے تھے، ان کے پیچھے نماز پڑھتے تھے، لیکن they were planning something else. انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم کو کتاب کافی ہے، ازمانہ کتاب اللہ، ہم کو کتاب کافی. اللہ کا رسول بول رہا، اہل بیت کو لوگ بولتے ہیں نہیں ہم کو. انہیں آپ سوچو کہ رسول سے زیادہ کیا ان کو پتا تھا کہ کتاب کافی ہے؟ اور کتاب تو خاموش چیز ہے، خاموش ہے. کتاب کو آپ نہیں سمجھ سکتے، کوئی نہیں سمجھ سکتا قرآن مجید کو، اس لیے کہ قرآن کو وہی سمجھے گا جو راسخون فی العلم ہو، جو اللہ کے پاس سے علم لے کر آئے. ان کے علاوہ کوئی بتا ہی نہیں سکتا. قرآن کی کتنی ایسی آیتیں جو محکم ہیں، کتنی آیتیں جو متشابہ یعنی انکلیئر آیتیں، کتنی کلیئر آیتیں، کتنی انکلیئر آیتیں. جو انکلیئر آیتیں وہ کون بتائے؟ قرآن سے آپ یہ بھی ثابت نہیں کر سکتے کہ مغرب کی نماز 3 رکعت پڑھ رہے، آپ 3 رکعت پڑھ رہے، پہلی 2 رکعت زور سے پڑھو، آخری تیسری رکعت آہستہ پڑھو. قرآن میں ہے، میں یہ نہیں بول رہا نہیں ہے، لیکن کون بتائے؟ آج کوئی بتا سکتا؟ فجر کی نماز 2 رکعت زور سے پڑھو، کیوں پڑھو؟ قرآن مجید سے آپ بتاؤ. حج میں آپ خانہ کعبہ کا جو طواف کر رہے وہ حجر اسود سے شروع کر رہے اور اس اینگل سے جا رہے، اس اینگل سے باہر آ رہے، تو یہ کون بتائے؟ یہ ساری چیزیں قرآن میں ہیں، لیکن بتائے گا کون؟ راسخون فی العلم ہی بتائے گا، جو اللہ کے پاس سے علم لے کر آئے. اسی لیے رسول نے کہا کہ قرآن خاموش چیز ہے، اٹس اے سائلنٹ بک، اٹس اے سائلنٹ بک. لیکن اس کی تفسیر کو دیکھنا ہے، قرآن کو سمجھنا ہے، تو یا مجھ سے سمجھو، رسول سے سمجھو. قرآن کہاں نازل ہوا؟ قلب رسول کے اوپر نازل ہوا، رسول کے ہارٹ پہ نازل ہوا. اور ہارٹ سے کہاں آیا؟ زبان تک آیا. تو قرآن کو اگر لینا ہے تو رسول کی زبان سے لو، یا ان سے لو جس نے رسول کی زبان چوس کے آگے بڑھے. سمجھ میں آئی بات؟ کون رسول کی زبان کون چوس رہا تھا؟ ولادت کے ساتھ ہی امام علی سے لے کے 11ویں امام 12ویں امام، ہر معصوم نے ایک دوسرے کی کو جب پہلے دنیا میں آئے اپنی زبان دی. رسول اللہ نے خانہ کعبہ میں امام علی کو اپنی زبان دی. تو راسخون فی العلم کے علاوہ آپ کسی سے قرآن نہیں سمجھ سکتے. آج اتنے بڑے بڑے مفسر قرآن کے، قرآن کی پہلی آیت، قرآن شروع کہاں سے ہو رہا؟ سورہ بقرہ، پہلی آیت کا پہلے لفظ، فرسٹ ورڈز کیا ہے؟ قرآن مجید کی پہلا سورہ سورہ بقرہ. سٹارٹ کیسا ہو رہا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم. اب یہ الف لام میم کیا ہے؟ سورہ یوسف میں بھی الف لام را. یہ سارے جو ہے آج تک 1400 ایئرس ہو گئے، آج تک مسلمانوں نے الف لام میم کے کوئی معنی نہیں بتائے کہ ہے کیا. جیسا اترا ویسی ہے ابھی تک. تو یہ کون بتائے؟ یہ وہ بتائے جو راسخون فی العلم. انہیں جو اہل بیت ہیں، جو رسول ہے، یہ رسول بتائے گا جس پہ نازل ہوا، یا وہ بتائے گا کہ جو رسول کی زبان کو چوس کے آگے بڑھا. تو اب مسلمانوں نے کیا کہا؟ ہم کو کتاب کافی ہے، جس کا نتیجہ آج تک بھگت رہے، آج تک پرابلم میں. اہل بیت کو چھوڑنے کا نتیجہ رسول بول رہا میں 2 چیزیں دے رہا، مسلمان بول رہا نہیں ہم کو ایک چاہیے. کین یو امیجن؟ یہ مسلمان رسول کے سامنے بات کر رہے اور بول رہے کہ ہم کو ایک ہی چیز چاہیے. رسول کے آخری دن. دس از دا بگیسٹ پرابلم ان مسلم کمیونٹی. اس وقت یہاں سے پرابلم شروع ہوا. پہلا جو پرابلم تھا وہ یہاں تھا. یعنی آپ یو کین امیجن کہ اللہ کے رسول کے لیے حکم ہے کہ جو رسول دے اس کو لے لو، جس سے روکے اس سے رک جاؤ. ویری کلیئر میسج. جو رسول تم کو دے وہ لے لو، جو چیز کو روکے اس سے رک جاؤ. لیکن مسلمان کیا کر رہے؟ رسول بول رہا میں یہ دینا چاہتا، بولتے نو وی ڈونٹ وانٹ دس. دین واٹ یو وانٹ؟ کہا نہیں ہم کو کتاب کافی ہے. کیوں کتاب کافی ہے؟ شروع سے یہ کتاب تو خاموش ہے، شروع سے یہ لوگ خاموش کے ماننے والے تھے. میں کچھ بول گیا؟ شروع سے خاموش کے ماننے والے تھے، جو بولتا ہی نہیں تھا، خالی رکھا ہوا تھا. تو اسی لیے انہوں نے کہا ہم کو کتاب کافی ہے. اور کتاب کافی ہونے کا نتیجہ کیا ہوا کہ 2 ٹرم گزر گئے. میں بہت احتیاط سے پڑھ رہا، میری مجلس لائیو جاری علی ٹی وی کے اوپر اور سفینۃ النجات کے اوپر. میں صرف یہ بتا رہا کہ 2 ٹرم گزر گئے مسلمانوں کے. 3rd ٹرم میں، تیسرے دور میں قرآن کو جمع کیا. 2 ٹرم بغیر قرآن کیا تھا؟
کوئی ایک آیت یہاں سے لے لیا, کوئی کسی کے پاس ایک سورہ ہے, کسی کے پاس ایک آیت ہے, کسی کے پاس ایک آیت. انہیں سیرت قرآن مجید پہ عمل ہی نہیں کیا. جن لوگوں نے وعدہ کیا تھا کہ ہم کو قرآن کافی ہے, آج وہ ختم ہو گئے, بالکل زیرو ہو گئے, اس لیے کہ قرآن بولتا ہی نہیں ہے, قرآن خاموش ہے, اس کو اس سے سمجھنا ہے. بہرحال میں پوری ڈیٹیل اس پہ جاؤں گا تو پوری مجلسی اسی پہ ہوگی. اس کے بعد یہی لوگ کیوں منافقت کر رہے تھے؟ اہل بیت کیوں نہیں چاہیے تھا ان کو؟ اسی لیے نہیں چاہیے تھا. اہل بیت ٹوکیں گے, اہل بیت روکیں گے, یہ غلط ہے بولیں گے, یہ سچ ہے بولیں گے, تو ان کو روکنے والا ٹوکنے والا نہیں چاہیے. ان کو وہ چاہیے جو اپنی مرضی. اسلام اپنی مرضی کا مذہب نہیں ہے, ہم کو فالو کرنا ہے ویسے جیسے رسول نے اسلام پیش کیا. اپنی مرضی سے اسلام نہیں لے سکتے. ایگزیکٹلی آج بھی میں یہی بولتا کہ اپنی مرضی سے اسلام کو مت لو, قانون کو اپنے ہاتھ میں مت لو. جو قانون اسلام کا بنایا ہے اس قانون پہ ہم کو چلنا ہی چلنا ہے. اگر اسلام بولتا ہے یہ حرام ہے تو حرام ہے. یہی چیز یزید نے کی تھی, جس کے نتیجے میں یزید ہمیشہ کے لیے ذلیل و رسوا ہوا. مولا حسین نے یزید کے ساتھ جنگ کیوں کی تھی؟ اس کا ون آف دی ریزن یہ بھی تھا کہ اس نے اسلام کو کمپلیٹلی چینج کر دیا تھا, اس نے اسلام کو ڈیمیج کر دیا تھا, اس نے اسلام کے جتنے قانون تھے اس کو اپنی مرضی سے چلا رہا تھا, جس کے نتیجے میں اس نے اسلام کے سارے جو حرام تھے اس کو حلال کر دیا. یہی چیز مولا حسین نے کربلا میں اس کو بتایا تھا کہ تو ہر چیز کر سکتا بٹ یو کی ناٹ چینج اسلام. اس نے نماز جمعے کی نماز وینسڈے پڑھا دی, اور اس نے کہا کوئی بات نہیں, اب مسلمانوں نے پڑھ لیا, وہاں کوئی بولنے والا نہیں تھا. وہ اگر مولا حسین نہیں ہوتے تو کوئی بولتا نہیں تھا. جمعے کی نماز وینسڈے پڑھا دی. آج کوئی مسلمان پڑھتا ہے؟ آج کسی میں ہمت ہے یہ پڑھنے کی کہ جمعے کی نماز جو اگر کوئی وینسڈے پڑھائے گا کوئی جا کے پڑھے گا؟ کوئی نہیں پڑھے. آج اتنی اویئرنیس آئی ہے. اس وقت تو سامنے اللہ کا رسول ہے, اللہ کے رسول کے سامنے یہ باتیں کر. اس کے بعد اس نے شراب کو اوپن کیا, کوئی روک رہا تھا؟ اس لیے کہ کوئی بولنے والا نہیں تھا. اہل بیت ہی بول سکتے. مولا حسین نے اس کو ٹوکا, مولا حسین نے اس کو بولا, مولا حسین نے اس سے کہا کہ جو تو کر رہا یہ حرام ہے. رسول بول رہے میں دو چیزیں دے رہا, قرآن اور اہل بیت. قرآن خاموش, کچھ نہیں بول رہا تم آپ. اہل بیت ٹوکیں گے, اہل بیت روکیں گے. اب اہل بیت پہ کون کون ہے؟ آپ ایک صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد پر. تو مجھ سے کہا گیا کہ میں جناب حمزہ کے اوپر بھی کچھ بولوں, بی بی خدیجۃ الکبریٰ پہ بولوں, امام علی علیہ السلام, مولا حسن, مولا حسین, شہزادی کونین, خمس پہ بھی بولنا ہے, زکوٰۃ پہ بھی بولنا ہے. کوئی بات نہیں, جتنا ٹاپک کو کور کر سکتا یہ 3 دن میں کور کر. یہ ایک اشے کی ٹاپک 10 days. تو میں ڈیٹیل میں جاؤں گا. جناب حمزہ کے بارے میں سنے, یہ خاندان اہل بیت کے, یہ ایک ایسی پرسنالٹی تھی اللہ کے رسول کی کہ ایک دیوار تھی, دیوار. جناب حمزہ کے بارے میں, یہ جناب ابو طالب کے چھوٹے بھائی, جناب عبد المطلب کے بیٹے. محسن اسلام جناب ابو طالب کے ینگر بردر, ہی واز ینگر بردر. اور جناب عبد المطلب جو گرینڈ فادر تھے ہمارے پروفٹ کے, ان کی اولاد. ان کے بیٹوں میں 11 بیٹے. جناب عبداللہ ہمارے پروفٹ کے والد بھی ان کے بیٹے, امام علی کے والد بھی ان کے بیٹے, اور جناب حمزہ. جناب حمزہ اسلام کی وہ امپورٹنٹ پرسنالٹی کہ جناب ابو طالب کے بعد رسول کا سب سے بڑا مددگار. امام علی تو ینگ ہے, امام علی تو ہیں, لیکن امام علی کو چھوڑ کے جناب ابو طالب, مکے میں آپ نے پوری حفاظت کی. جناب ابو طالب کے ساتھ ساتھ رہتے تھے ہمیشہ, ایک شیڈ کی طرح. پروفٹ کو انہوں نے ایسا پروٹیکٹ کیا تھا کافر و مشرکین سے. اور جناب حمزہ کے بارے میں یہ کہ وہ سو اسٹرانگ, سو بریو, اتنے اسٹرانگ تھے اور اتنے بریو تھے, اتنی طاقت. اچھا, اس زمانے میں جو بریو ہوتا, بہادر ہوتا, اس کا بڑا ڈیمانڈ ہوتا, اس سے لوگ بڑا ڈرتے. اس لیے کہ میدان جنگ میں جانا ہے. میدان جنگ میں اگر آپ کی اچھی فزک ہے اور آپ بریو نہیں ہے تو آپ تو واپس آ جائیں, آپ سے کوئی ڈرے گا نہیں. جیسا جنگ خندق میں یہ لوگ عمر ابن عبدود کو لے کر آئے تھے, وہ ایک آدمی 2000 کے برابر تھا, ایک آدمی.
انہیں اگر 2000 کا لشکر اس پہ حملہ کرے تو وہ اکیلے 2000 سے لڑتا تھا. کتنا بریو ہوگا, کتنا طاقتور ہوگا. تو وہی اس زمانے میں ریٹ لگتا تھا, ریٹ, طاقت کے اوپر ریٹ لگتا تھا کہ یہ کتنا لوگوں سے مقابلہ کر سکتا, یہ کتنے لوگوں سے مقابلہ کر سکتا. ریٹ لگتا تھا آپ کی طاقت کے اوپر, آپ کی قوت کے اوپر, آپ کی بریوری کے اوپر آپ کا ریٹ لگایا جاتا تھا کہ یہ اتنا بہادر, یہ اتنا بہادر. تو اس سے ان کا ڈیمانڈ ہوتا تھا, ڈیمانڈ ہو کے پورے عرب میں اس کا چرچا ہوتا تھا کہ اتنا طاقتور انسان ہے. اس لیے کہ اس زمانے میں یہ ون آف دی پروفیشن ہوتا تھا. لوگ آ کے آپ کو لے کے جاتے تھے. جیسے آج بھی چھوٹے چھوٹے ملک بگ پاورز کو بلاتے نہیں کہ تم میری مدد کرو. تم کتنے واقعات ہیں, میں نام نہیں لینا چاہتا, کتنے واقعات ہیں چھوٹی چھوٹی جو کنٹریز, وہ لوگ کیا کرتے, بگ پاور کے ساتھ اپنا تعلقات بناتے, تعلقات بنا کے ان سے ڈیل کرتے کہ یہ جنگ ہوں گی تو آپ مجھے یہ دینا, یہ دینا, یہ دینا. آج کل آرمس دے رہے, میزائلز دے رہے, ایئر کرافٹ دے رہے, لیکن اس زمانے میں بندہ خود پرسنلی آتا تھا, تلوار تیر دیتے نہیں تھے, وہ خود آتا. تو اور سامنے والے لشکر کو پتا چلتا کہ اس کے ساتھ اتنا یہ بہادر آدمی ہے. جیسے مکے کے کافر اور مشرکین نے تھرڈ اسلامک بیٹل میں عمر ابن عبدود کو لایا تھا. اس وقت کا عرب کا سب سے بڑا انسان تھا, سب سے بڑا تھا. تو اس کو اس لیے لے کر آیا تھا کہ مسلمان ڈر جائیں کہ ان کے ساتھ عمر ابن عبدود اتنی بگ پاور ہے. لیکن ان کو نہیں معلوم کہ ان کے پاس جو بگ پاور تھا وہ دنیا کا تھا, اور اسلام میں رسول اللہ کے پاس اللہ کی طاقت تھی امام علی کی شکل میں. کیا بول گیا یہ, مولا علی کی طاقت تھی جو قوت پروردگار کا مظہر ہے, اللہ کی طاقت کا مظہر ہے میرے مولا. وہ مولا تھے, ان لوگوں کو وہ لوگ سمجھ نہیں پا رہے تھے. وہ دنیا کی سب سے بڑی طاقت کو, عرب کی اس وقت کی سب سے بڑی پاور کو لے کر آئے, اور ادھر سے اللہ کی جو طاقت تھی وہ گئی تھی. اسی لیے اللہ کا رسول کہتا ہے جنگ خندق میں کہ کل کفر, عمر ابن عبدود کو کہا وہ کفر ہے, کل کفر, کل ایمان کل کفر کے مقابلے میں جا رہا. انہیں پوری کائنات عالمین کا جو ایمان ہے وہ امام علی کو بتایا کہ یہ کل ایمان ہے, اور عمر ابن عبدود کو بتایا کل کفر. تو اتنی بڑی طاقت کو لے کر وہ لوگ آئے تھے کہ یہ سوچ کے کہ مسلمان ڈر کے بھاگ جائیں گے یا شکست کھا جائیں گے یا کلمہ پڑھنا چھوڑ دیں گے. ان کو کیا معلوم تھا کہ شیشہ پھیلائی ہوئی دیوار ہے امام علی کی شکل. تو جناب حمزہ ایگزیکٹلی ایسی تھی. جناب حمزہ کے نام سے لوگ خوف کھاتے, اتنے بہادر. اور امام علی کے چچا ہے اور اللہ کے رسول کے چچا ہے. دیوار تھی, ایک سالڈ لوہے کی دیوار تھی جناب حمزہ. اسی لیے یزید کی گرینڈ مدر ہندا, میں بہت آرام سے پڑھ رہا, میں 1 گھنٹہ 45 منٹ 50 منٹ تقریر کروں گا. جو ہسٹری مجھ سے مانگی گئی میں ایک ایک چیز بتاؤں گا, لیکن ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا, اس لیے کہ اسکیچ ہے. جناب حمزہ کے اوپر پوری ایک مجلس خالی جناب حمزہ کے اوپر 1 یا 2 مجلسیں ہو سکتے ہیں. اتنے جناب حمزہ کے حالات ہیں, اتنے جناب حمزہ کے واقعات. لیکن عام طور پہ جناب حمزہ کے حالات کوئی پڑھتا نہیں. جناب خالی آپ اس سے اندازہ لگا لو کہ اللہ ہم کو مدینہ منورہ کی زیارت نصیب کرے, ہم سب جائیں اور بامعرفت جنت البقیع اور مسجد نبوی کی زیارت کریں. جناب حمزہ کے لیے اللہ کے رسول کا ارشاد ہے, خالی آپ اس سے امپورٹنس آف جناب حمزہ سنو. اللہ کے رسول کا ارشاد ہے کہ جو, پلیز غور سے سنو, جو میری زیارت کو آئے, انہیں مدینہ منورہ میں جو رسول کی اللہ ہم سب کو نصیب کرے, جو میری زیارت کو آئے اور میرے چچا حمزہ کی زیارت نہ کرے اس نے مجھ پہ جفا کی. کتنا بڑا جملہ ہے, انہیں اس کی زیارت ایکسیپٹیبل نہیں ہے. آئی ایم ویری کلیئر, میں نہیں بول رہا, اللہ کا رسول بول رہا. صرف امپورٹنس آف جناب حمزہ سمجھو. اپنے بچوں کا نام حمزہ رکھو. آپ کو معلوم ہے یہ جناب حمزہ کے پاس ایک بات نہیں معلوم کہ دعائیں جو قبول ہوتی جناب حمزہ کے لحد. آپ یقین کرو میری بات, مجھ سے خود مدینے والوں نے کہا, جب میں ماشاءاللہ ہر سال جاتا ہوں المنتظر کے ذریعے, تو جب میں جاتا ہوں تو ہم لوگ سب جاتے ہیں جناب حمزہ کے پاس, سارے مسلمان جاتے ہیں. اس لیے کہ رسول کا بڑا سخت ارشاد ہے کہ جو میری زیارت کو آئے اور جناب حمزہ کی, میرے چچا کی زیارت نہ کرے اس کی زیارت قبول نہیں ہے, اس نے مجھ پہ جفا کیا. تو سارے جتنے لوگ آتے سبھی جاتے جناب حمزہ کی. اور جناب مدینے والوں نے کہا, جو اپنے مولا کے چاہنے والے ہیں, کہا کہ بعض وقت میں کمپیئر نہیں کر رہا, غلط نہیں سمجھ رہا, کمپیئر نہیں کر رہا, اللہ کا رسول ہے, جناب حمزہ ہے.
تو کہا کہ بعض دعائیں جو مسجد نبوی میں ایکسیپٹ نہیں ہوتی جناب حمزہ کے پاس، اور میں نے یہ آزمائی ہے. آپ جناب حمزہ کا اور جناب حمزہ پہلے سید الشہداء، انہیں سیکنڈ اسلامک بیٹل میں آپ کی شہادت ہوئی. جناب حمزہ کی شہادت سیکنڈ اسلامک بیٹل احد، فرسٹ اسلامک بیٹل بدر ہے، سیکنڈ احد، تو وہ سیکنڈ اسلامک بیٹل میں آپ کی شہادت ہوئی. تو یہ واقعہ 4 ہجری یا 3 ہجری کا واقعہ. اس میں اس وقت سے لے کے 61 ہجری تک 61 تک آلموسٹ 50 ایئرس یا 49 ایئرس جو ٹائٹل تھا سید الشہداء کا. سید الشہداء آج کون ہے سید الشہداء؟ 61 کے بعد سے اب قیامت تک سید الشہداء کا مطلب مولا حسین، مولا. لیکن جناب حمزہ کی زیارت میں آپ یہ بولیں گے کہ السلام علیکم یا سید الشہداء، یہ ان کا ٹائٹل ہے، اللہ کے رسول نے دیا. سید الشہداء کے مطلب یہ کہ سارے شہیدوں کا سردار سید، انہیں ٹھاپ اس وقت سارے شہید جتنے شہید ہیں دنیا میں ان سارے شہیدوں کا جو سردار ہے اس کا نام جناب حمزہ تھا. تو آلموسٹ 49 یا 50 ایئرس تک جناب حمزہ کو یہ ٹائٹل تھا کہ السلام علیکم یا سید الشہداء حمزہ ابن عبد المطلب، یہ کہا جاتا تھا. لیکن 61 ہجری کے بعد یہ ٹائٹل موو ہوا مولا حسین کو. اب سید الشہداء جیسی آپ سید الشہداء کا تصور کرتے وہ مولا حسین کی طرف جاتے کہ امام حسین اب سید الشہداء. تو بر جناب حمزہ کو کی زیارت کے لیے اتنا امپورٹنس بتائی گئی کہ جاؤ جو مدینہ جائے کوئی ہی کی زیارت نہ کرے. مطلب مسجد نبوی جنت البقیع تو کرے، اس کے بعد آپ جتنے وہاں مسجدیں ہیں جتنی دوسری زیارت ہیں آپ نہیں کرے تو کوئی حرج نہیں. آپ جلدی میں مثال کے طور صبح آپ جا رہے اور شام میں نکل جا رہے اور سیدھا مسجد نبوی جا رہے جنت البقیع کی زیارت کریں. جناب حمزہ ضرور کرو، لازم کرو، اس لیے کہ اگر نہیں کرو گے تو اللہ کا رسول تمہاری زیارت کو ایکسیپٹ نہیں کرے. اتنی امپورٹنس ہے جناب حمزہ کی زیارت. اور یہ ایسا شہید تھا، یہ ایسی طاقت تھی کہ امام علی، جب امام علی کو تھرڈ اسلامک بیٹل میں، اب غور سے سننا، جملے سننا رسول اللہ کے، تھرڈ اسلامک بیٹل میں جب وہ عمر ابن عبدود آیا اور اس نے نیزے کو اور اللہ کے رسول کے خیمے میں مارا، تو اس وقت جب 3 دفعہ کے بعد میرا مولا جانے لگا، مولا واز ویری ینگ، امام علی واز ویری ینگ ایٹ دیٹ ٹائم. تو اللہ کے رسول کا جملہ کہ کھلے ایمان کھلے کفر کا مقابلے میں جا رہا. اب اس کے بعد جملہ سن، اللہ کا رسول کائنات کا مالک، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین کا مصداق، ہاتھوں کو اٹھا کیا کہتے کہ پروردگار تیری راہ میں اس کو بھیج رہا کہ اس کے علاوہ میرے پاس کوئی نہیں. اس کے بعد کیا کہا کہ پروردگار احد میں نے حمزہ کو کھو دیا، سیکنڈ اسلامک بیٹل میں نے حمزہ کو کھو دیا، اب علی کے علاوہ میرے پاس کوئی نہیں، تو اس کی حفاظت. انہیں خندق میں جناب حمزہ کو یاد کیا، یہ کہہ کر دنیا کو بتایا کہ حمزہ میرے لیے کتنی بڑی طاقت تھی. اس لیے کہ جناب ابو طالب کے بعد ایک ہی طاقت، مولا تو ینگ ہے، مولا تو ساتھ ہے. انا یا رسول اللہ پہلی منزل پہ بولا، میں کمپین نہیں کر رہا. امام ہے، وہ امام کے چچا ہے. دیوار کی طرح بہت آسانی سے میں بول رہا. دوستو ایسا کھڑے ہوئے تھے کہ کوئی حملہ آئے ہو تو پہلے جناب حمزہ، اس کے بعد رسول اللہ کا. جناب ابو ذر الغفاری کے واقعے میں بھی ملے گا. جب جناب ابو ذر الغفاری پہلی دفعہ اسلام قبول کرنے کے لیے رسول اللہ سے ملنے کے لیے جب وہ اپنے گاؤں سے آئے تھے اور 3 دن تک جناب ابو طالب کے پاس کھانا کھایا مکے میں، تیسرے دن جناب ابو طالب نے جناب ابو ذر سے پوچھا تھا کہ آپ کیوں آئے؟ تو انہوں نے کہا تھا کہ میں نے سنا ہے کہ آخری رسول آئے. تو آپ جناب ابو طالب نے کہا تھا کہ کیا تم اس پہ ایمان لاتے ہو؟ تو ابو ذر نے کہا تھا کہ ہاں میں ایمان لاتا. تو جناب ابو طالب نے جناب ابو ذر کو جناب حمزہ کے حوالے کر دیا. اتنا ٹرسٹڈ. انہیں جناب ابو طالب کے بعد اگر کوئی طاقت تھی مکے میں کہ جو اللہ کے رسول کو پروٹیکٹ کر رہے تھے وہ جناب حمزہ تھے. اسی لیے آپ ہجرت کر کے آئے تھے. اگر آپ فرسٹ اسلامک بیٹل دیکھیں
تو اس میں جتنے ابو لہب، ابو جہل، خالد، یہ جتنے ظالمین کو قتل کیا، یہ جناب حمزہ نے تو کیا. حمزہ اور امام علی تو تھے. حمزہ کی تلوار عرب میں مشہور تلوار. روزانہ آپ ایون ہر جمعرات کو جناب حمزہ کی آپ نظر کر سکتے. 100 مرتبہ صلوات پڑھو، جناب حمزہ کو ہدیہ کرو. بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج. 100 مرتبہ صلوات پڑھ کے جناب حمزہ کو ہدیہ کرو. ہدیہ کر کے بولو کہ آپ میری یہ دعا قبول کرو. کوئی بھی رکاوٹ ہے، کوئی بھی پریشانی ہے، آپ جناب حمزہ سے دعا مانگو. سید الشہداء ہے، اللہ کے رسول کے چچا ہے، دیوار ہے. تو اور جناب ابو طالب کے چھوٹے بھائی ہیں، عبد المطلب کے بیٹے ہیں. تو آپ کیا کرو، روز اگر آپ کی کوئی پرابلم ہے، کوئی کام نہیں بن رہا، جو مجھے سن رہا ہے اس وقت علی ٹی وی کے اوپر اور سفینۃ النجات کے اوپر، میں سب کو بولوں کہ کوشش کرو کہ جناب حمزہ سے بھی اپنے ریلیشن شپ کو بلڈ کرو. افسوس یہ ہے کہ ہمارے پاس جناب حمزہ کا ذکر بہت کم ہوتا. ہم جاتے بھی ہیں مدینہ منورہ تو زیارت ہے، گئے زیارت کر کے آ گئے. How much we know about جناب حمزہ، کتنا معلوم ہے جناب حمزہ کے. اور افسوس یہ کہ ہمارے پاس ٹائم بھی نہیں ہے، we don't want to know also. یہ بڑا افسوس ہے. یہ بہت بڑی شخصیت ہے، خاندان اہل بیت کی اتنی بڑی شخصیت کہ اب آپ اس سے اندازہ لگاؤ، اس سے اندازہ لگاؤ. اب آگے چلتا جناب حمزہ کے اوپر، پتہ نہیں کہ آج جناب یہ مجلس کہاں تک جناب حمزہ کے اوپر جائے گی. آپ ایک صلوات پڑھ لیں محمد وآل محمد پر. روز صلوات پڑھ کے جناب حمزہ کو ہدیہ کرو. نظر کرو جناب حمزہ کی کہ اللہ میرا یہ کام ہو جائے گا. حلال کام چاہیے، رزقاً واسعاً حلالاً طیباً ہونا. کہ اگر میری یہ نظر ہے، جیسے آپ دوسرے معصومین کی نظر کرو ویسے ان کی نظر کرو، خاندان اہل بیت. دعا کرو کہ میرا یہ کام ہو جائے. فروٹس لاؤ، فروٹس پہ نظر دو. بہترین نظر پھل پہ ہو، اس لیے کہ پاک اور پاکیزہ، کوئی ملاوٹ نہیں. میں یہ نہیں بول رہا کوئی چیز دوسری چیزوں میں ملاوٹ ہے یا دوسری چیز کی نظر مت کرو. پلیز ڈونٹ مس انڈرسٹینڈ. میں آپ کو بتا رہا کہ پھل کی نظر بھی بہت اچھی. فروٹس لا لے، کوئی بھی فروٹس لا کے رکھ دو اور اس پہ صلوات، الحمد، سورہ قل، صلوات پڑھ کے جناب حمزہ کو دیا. نیت کرو یہاں بیٹھ کے کہ میں میرا یہ کام ہوگا تو میں آپ کی زیارت کروں گا، آپ کے اللہ کے رسول اور بقی مدینہ منورہ آؤں گا زیارت کریں. آپ دیکھو آپ کے کام کریں. مدینہ منورہ کے جو اپنے محبان آل محمد ہیں، جو شیعہ حیدر کرار ہیں، ان لوگوں نے مجھ سے کہا کہ مولانا ہم جناب حمزہ کے بعد جا کے ہمارا یہ کام، جب دعا مانگے وہاں دعا خوب. انہوں نے اپنے بچے کا نام حمزی رکھا. اتنا پیارا نام ہے. افسوس یہ کہ ہم رکھتے نہیں، بہت کم رکھتے جناب حمزہ کا. اپنے بچوں کے نام یہ سٹار کیا بول رہا، یہ ستارہ کیا بول رہا، یہ کیلکولیشن کیا ہے، وہ سب بکواس ہے، سب بکواس. کیوں؟ معصوم کہتے ہیں ہمارے ناموں پہ نام رکھو. آئی ایم ویری کلیئر اینڈ ویری اوپن اینڈ ویری بلانٹ. وائی؟ اس لیے کہ معصوم بول رہے ہیں مثال کے طور پہ کوئی رجب میں 13 رجب کو، 10 رجب کو، 12 رجب کو پیدا ہوا، کیا نام رکھیں گے آپ؟ علی رکھو، سیدھا سیدھا علی رکھو. شعبان میں کوئی پیدا ہوا، سیدھا سیدھا حسین رکھو، عباس رکھو، علی اکبر رکھو، قاسم رکھو، مہدی رکھو. یہ وہ ناموں کی، یہ ستارہ کیا بول رہا، یہ سٹار کیا بول رہا، یہ بکواس ہے. سب ہمارے پاس نہیں ہے کچھ. ہمارے پاس معصوم کا جملہ ہے، عابد بلرامی کا جملہ نہیں کہ ہمارے ناموں پہ تم نام رکھو اپنے بچوں کا. تم نام رکھو گے اس نام کا اثر ہوگا. تم بچے کا نام حمزہ رکھو، نیت کرو. میں عورتوں کو بول رہا ہوں کہ تم کو اولاد چاہیے، بیٹے کی نیت کرو کہ اگر میرا بیٹا ہوگا تو میں حمزہ نام رکھوں. اس سے بڑا نام کیا ہے؟ یہ ناموں کو پروپوگیٹ کرے. اسی طرح بیٹی ہو تو شہزادی کونین کا نام رکھو. دونوں شہزادی بی بی زینب، بی بی ام کلثوم کا نام رکھو. رباب رکھو، لیلا رکھو، فروا رکھو، رقیہ رکھو، سکینہ رکھو. یہ ستاروں کے چکروں میں مت جاؤ، یہ مولویوں کے چکروں میں مت جاؤ کہ وہ اسٹار کیا بول رہا، وہ ٹائم پہ بچہ ہوا. مجھ سے پوچھتے، میں تو اسٹریٹ بول دیتا منہ پہ کہ بابا یہ کیا ہے؟ تو معصوم کے نام پہ کیوں نہیں رکھتے نام؟ فاطمہ کیوں نہیں رکھتے؟ زہرا کیوں نہیں رکھتے؟ سیدہ کیوں نہیں رکھتے؟ کلثوم کیوں نہیں رکھتے؟ نرجس کیوں نہیں رکھتے؟ آمینہ کیوں نہیں رکھتے؟ یہ نام رکھو. تو اسی طرح اپنے بیٹے کا نام حمزہ رکھو. زیادہ سے زیادہ نام کو پروپوگیٹ کرو. اس لیے کہ یہ تو ہمارے، آپ سوچو جناب ابو طالب کے بھائی ہیں چھوٹے، آپ کی شہادت
सेकेंड इस्लामिक बैटल में हुई जंग ओहद, पूरा टारगेट जो था उस वक्त जनाब हमजा था। मैं इनकी डिटेल में नहीं जा रहा, मैं तो स्केच खींच रहा, खाली डिटेल में जाऊंगा तो तीनों मदीसे जनाब हमजा पे पढ़ूंगा। बस टारगेट जो था काफिर और मुशरिकीन का मक्के से, इसलिए कि ये मक्के के रहने वाले, ये अबू जहल, अबू लहब, उतबा, वलीद, खालिद, अबू सुफियान, ये सब जानते हैं, बचपना गुजरा हुआ है, देखा हुआ है जनाब हमजा को। और मक्के के जो काफिरीन आए थे फर्स्ट इस्लामिक बैटल में, अबू जहल को किसने मारा, अबू लहब को किसने मारा? हमजा की तलवार तो चली, खालिद की तलवार तो चली, बड़े बड़े सुरमा बन के आए थे ताकतवर, हमजा ने बहुत तलवार चलाई थी। ये काफिर और मुशरिकीन के सामने दहल गए थे लोग। उसके बाद मेरा मौला और जनाब हमजा ही तो थे। सेकेंड इस्लामिक बैटल में ओहद, सारे काफिर और मुशरिकीन का टारगेट जो है जनाब हमजा था कि इनको खत्म करो। और यजीद की ग्रैंड मदर, अबू सुफियान की बेटी, बीवी, वाइफ, जिसकी नस्ल के ऊपर है, बस इससे ज्यादा नहीं बोलता, ज़ियारत आशूरा गवाही, इस औरत ने अपने गुलाम को, जिसका नाम हिंदा था, यजीद की ग्रैंड मदर का नाम क्या था? हिंदा था। यह वो जालिमा है। आप सोचो कि अबू सुफियान की बीवी, यजीद की ग्रैंड मदर और उनकी मां थी, तो इसने क्या किया? हिंदा ने अपने गुलाम से कहा कि मैं तुझे आजाद कर दूंगी, इतने दीनार दूंगी, इतना पैसा दूंगी, तो पीछे से जाके जनाब हमजा पे हमला कर दे। आप सोचो कि क्या दुश्मनी थी जनाब हमजा से, क्या जुल्म था। मैसेज डॉक्यूमेंट्री है, आपको यूट्यूब पे मिल जाएगी, बैंड डॉक्यूमेंट्री है, उसमें देखना, इसका पूरा कैरेक्टर बताया गया हिंदा का, यजीद की ग्रैंड मदर का, कि क्या जालिमा औरत थी। इसका गुलाम जो था, गुलाम तो गुलाम ही होता, उसने कहा मैं आजाद कर दूंगी, तो रिलीज कर दूंगी, और इतना पैसा ये दो, तो बस कुछ नहीं करना, इनको शहीद कर। तो उसने पीछे से जाके, सामने से तो हिम्मत नहीं थी हमजा के सामने कोई आ जाए। अबू तालिब का भाई है, अब्दुल मुत्तलिब का बेटा है, अल्लाह के रसूल और इमाम अली के चचा है। एक दीवार, मैं जब बार बार बोल रहा, दीवार सॉलिड स्टोन की दीवार है, अल्लाह के रसूल के नाम पे जान देने वाला। तो जनाब हमजा, मैंने आपसे कहा कि सलवात की तस्बीह कम से कम 18 मरतबा सलवात पढ़ के जनाब हमजा को हदिया कर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद वअज्जिल फरज, 18 टाइम। अब आप मेरी बैठ के मजलिस सुन रहे, अली टीवी पे और सफीनतुल नजात, आप बैठ के पढ़ के अभी हदिया कर दो, उसके बाद देखो, फिर दुआ मांगो कि अल्लाह इनका वास्ता, जनाब हमजा का वास्ता, तू मेरी ये दुआ कबूल कर। आप देखो कितना अजर मिलता। तो हुआ क्या? इसने टारगेट किया जनाब हमजा को, इस हिंदा ने। गुलाम से कहा मैं इतना दूंगी, तू जाके मार। तो उसको चांस नहीं मिल रहा था, ढूंढते करते पीछे से जाते, जब जनाब हमजा मैदान में लड़ रहे, इसलिए उस जमाने एक एक आदमी जाता था। ये चोरी से, ये शुरू से चोर लोग, धोखेबाज, ये जितने खानदान है यजीद का, सब धोखेबाज, हिपोक्रेट्स। पीछे से आके उसने पीछे से उनका हमला, उनके जिगर पे मारा, इतनी जोर से मारा, नेजा मारा, आप घोड़े से जमीन पे, बस घोड़े से जमीन पे गिरना था, आपकी शहादत है। अल्लाह के रसूल को इतना सदमा था, अब आगे चल के सुनना, इतना सदमा था कि आप तड़प के रो रहे थे, मेरा चचा चला गया, एक दीवार थी चली, यानी आपको खोट किया खंदक में। आप सोचो, इससे अंदाजा लगा लो कि जनाब हमजा का सदमा, तकलीफ, पेन, अल्लाह के रसूल को किसी चीज का पेन हो, कितनी बड़ी बात, क्या पर्सनालिटी होगी कि खोट कर देंगे, अल्लाह मैंने ओहद में हमजा को खो दिया, अब तो अली की हिफाजत, ये दुआ है आपकी। पीछे से जाकर उसने मारा, जनाब हमजा घोड़े से जमीन पे शहीद। जब आपकी शहादत होगी, दुश्मनी का ये आलम है, गर्ज का ये आलम, कि काफिर और मुश्रिकीन की जनाब हमजा से दुश्मनी का यह हाल था। क्यों थी दुश्मनी जनाब हमजा से? Why? Because he was supporting our prophet.
پہلے دشمنی نہیں تھی، یہ تو ایک ہی مکے کے رہنے والے، ایک ہی بستی میں رہنے والے. مکہ کوئی بڑا ایسا شہر نہیں کہ 1 لاکھ 2 لاکھ 3 لاکھ آدمی رہ رہے، اسمال سٹی تھے، 15 20 ہزار 25 ہزار 30 ہزار، اس سے زیادہ نہیں تھے. اور جناب حمزہ خاندان عبد المطلب سے، مکے کے جو سردار ہیں وہ فیملی ہے، جناب ان کے بڑے بھائی جناب ابو طالب سردار ہیں، جناب حمزہ کے والد جناب عبد المطلب مکے کے سردار ہیں. تو اتنی بڑی بات، نو ویری ویل اونلی دا بیسٹ فیملی ان مکہ، سب سے اچھی ٹرائب، سب سے اچھا قبیلے سے آپ کا تعلق ہے، بنی ہاشم سے. سب جانتے تھے، یہ کافر و مشرکین جانتے تھے کہ حمزہ کتنی بڑی دیوار ہے، کتنی بڑی سپورٹر ہے رسول. آپ سوچو کہ جس نے اللہ کے رسول کی حفاظت 13 ایئرز اپنے بڑے بھائی جناب ابو طالب کے ساتھ کی، ابھی بھی خدیجہ کے ساتھ کی، پھر وہ مدینہ بھی آئے ہجرت کر کے، وہ اور آگ لگی ہوئی تھی یہ کافر مشرکین کو کہ مدینہ کیوں چلے گئے، تو وہاں مدینے میں بھی دیوار کی طرح کھڑے رہے، چچا اپنے بھتیجے کے ساتھ دیوار کی طرح کھڑے. بدر میں ایک کافر و مشرکین کو واصل جہنم کیا، اور کیسے کیسے واصل جہنم ہے. ابو لہب کیسا ظالم، تبت یداہا ابو لہب، پورا سورہ ہے اس کے اوپر، وہ ظالم کو قتل کیا. اور مکے کے اور جتنے کافر تھے، جو سردار تھے، لیڈرز تھے، جنہوں نے اللہ کے رسول کو ستایا تھا، ان سب کے گلے کاٹے، سب کے گلے کاٹے. ان کو تو آگ لگ گئی تھی، آگ لگی ہوئی تھی کہ یہ کیسا حمزہ کو ختم کر. تو غلام نے آپ خالی گرج دیکھنا، دشمنی دیکھنا، اس کے بعد اندازہ ہوگا کہ یہ کافر و مشرکین کو مکے کی جناب حمزہ سے کتنی بڑی دشمنی تھی. اور یہ یزید کی گرینڈ مدر ابو سفیان کی بیوی ہندا، اس کے نام کے ساتھ کیا ہے؟ جگر خارا. کیوں بولتے ہیں جگر خارا اس کو؟ ہندا جگر خارا، لیور کو کھانے والی. جیسی جناب حمزہ گھوڑے سے زمین پہ آپ کی شہادت ہے، یہ دوڑتی ہوئی میدان میں آئی ہے، کمبخت دوڑتی ہوئی آئی میدان میں، اور آ کر خنجر سے، اللہ اکبر اللہ اکبر. اسلام یہ بول رہا ہے کہ باڈی کی ریسپیکٹ کرنا ہے. ایسا کاٹا، یس، کاٹ کے آپ کے لیور کو نکالا، لیور کو نکال کے رو پکا نہیں، رو کچا لیور. دشمنی کا اندازہ لگاؤ یہ کیسے کافر و مشرک. یزید کی گرینڈ مدر کیا تھی؟ اس کا پوتا یزید، اس کا بیٹا یزید کا باپ، میں نام نہیں لے رہا کسی کا، آپ سمجھ گئے میری بات. کاٹ کے چبانا کھانا چاہ، کچا رو کھانا چاہ. ساری کتابوں میں، مسلمانوں کی ہسٹری میں ساروں میں، اس میں کوئی چھپانے کی بات نہیں. صحیح بخاری میں بھی، صحیح ستہ میں بھی ملے گا. جب کھانا چاہا تو اللہ کے رسول کا جملہ ہے کہ اللہ نے اس جگر کو اتنا ہارڈ کر دیا تھا، اتنا ہارڈ، سخت کر دیا تھا کہ وہ کھائی نہیں سکتے. ورنہ آپ سوچو، رو کھانا کوئی کھا سکتا؟ رو، وہ بھی انسان کا دل کا جگر، تم جانور کا نہیں کھا سکتے. لیکن یہ ظالموں کو اتنی دشمنی تھی جناب حمزہ سے. تو اب یہ دشمنی بتا رہی کہ کیا پرسنالٹی ہے، دشمنی بتا رہی کہ کیسے دیوار تھے رسول اللہ کی، یہ دشمنی بتا رہی کہ ان لوگوں کو اللہ کے رسول سے دشمنی کتنی. اور یہ وہ لوگ یہ سمجھ لیتے ہیں کہ اگر حمزہ ہٹ جائیں گے رسول کے سامنے سے تو ہمارے لیے راستہ کھل جائے گا. لیکن ان کو یہ نہیں معلوم کہ اللہ کی طاقت ان کے ساتھ ہے امام علی کی شکل میں. صلوات پڑھ لے محمد و آل محمد. دوستو 35 منٹس یہی ہو گئے، 35-40 منٹس. میں نے تو سوچے نہیں تھا اتنا. جناب حمزہ پہ آج کی پوری مجلس چلی گئی، اس لیے کہ بانی مجلس کی خواہش ہے، آغا صاحب کی خواہش ہے، علی اصغر صاحب کی، کہ ان کا ذکر کرو. بہت اچھی خواہش کی آغا علی اصغر، اس لیے کہ جناب حمزہ کا ذکر عام طور پہ ہوتا ہی بالکل نہیں ہوتا. نوبڈی نوز کہ جناب حمزہ، یہ معلوم ہے آپ کے چچا ہے رسول اللہ کے، احد میں شہید ہوئے. کیا پرسنالٹی تھی، کیا کام کیا انہوں نے. کام یہ کیا کہ 13، میں نے کہا نا 13 ایئرز مکے کی پروفٹ کی قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. اگر مکے میں پڑھا گیا، اللہ کے رسول نے تبلیغ کی، اگر اللہ کے رسول نے پریچ کیا 13 ایئرز، تو 3 پرسنالٹیز تھے، جناب ابو طالب، بی بی خدیجہ الکبریٰ اور جناب حمزہ.
ایسا کھڑے ہوئے تھے دیوار کے، مولا ہے، جناب جعفر طیار ہے، خاندان کے اہل بیت کے لوگ ہیں، وہ لوگ جونیئرز ہیں، یہ لوگ سینئرز ہیں، یہ لوگ سینئر ہیں، جناب ابو طالب سینئر ہے، جناب حمزہ ان کے چھوٹے بھائی، ینگر بردر. تو یہ لوگ، ان کا روب اور دبدبا ہے. مولا کا مکے میں کیا روب تھا؟ مولا تو بچے ہیں، ان لوگوں کے سامنے نا بھتیجے. ایسا روب اور دبدبا جناب حمزہ کا اور جناب ابو طالب کا، جو مکے میں آج کلمہ مسلمان پڑھ رہا، یہ 2-3 پرسنالٹیز کی طرف سے. جناب ابو طالب، بی بی خدیجہ الکبریٰ ہماری ماں، لاکھوں سلام ہماری ماں کے اوپر، کل بولوں گا بی بی کے اوپر، اور جناب حمزہ. تو میں آپ سے بھی بول رہا، جو سن رہا ہوں مجھے علی ٹی وی پہ یا سفینۃ النجات یا بعد میں کوئی سن، کہ پلیز یو شوڈ نو اباؤٹ جناب حمزہ. آپ ان کے بارے میں جانو، گوگل پہ جاؤ، معلوم کرو، ان کی نظر کرو، اپنے بچوں کے نام حمزہ پہ رکھو، ان کی نظر کرو، روز ان کے اوپر صلوات پڑھ کے ہدیہ کرو، کم از کم 18، کم از کم 9 مرتبہ، 9 ٹائم صلوات کتنی دے رہی. یہ ایسی جادو ہے دوستو، تم یہ پڑھ کے دیکھو تمہارے حالات کیسے بدلتے، تمہاری دعائیں کیسے قبول. جناب حمزہ کا واسطہ. اب سنو، بس میں مجلس ختم کر رہا ہوں، جناب حمزہ پہ آج مجلس ختم کر دوں گا. صلوات پڑھ لے محمد و آل محمد. تو اتنا اس کو گرج تھا، اتنی تکلیف تھی یہ ظالمہ کو، یزید کی گرینڈ مدر کو. آپ کے جگر کو کاٹا، کاٹ کے نکالا، کھانا چاہے، اللہ نے اس کو سخت کر دیا، نگل گیا، چھوڑ دیا. اس کے بعد جناب حمزہ کو اسی میدان احد میں شہید ہونے کے بعد، جب جنگ ختم ہو گئی، اسلام نے جنگ جیت لی، تو وہیں پہ آپ کی گریو بنی، اور آپ کی گریو پہ آپ کو سپرد خاک کیا گیا. اللہ ہم کو زیارت نصیب ہو جناب حمزہ کی، جناب حمزہ کی خوشنودگی کے لیے، اور اللہ کے رسول اور مولا اور ساری بیویوں کی خوشی کے لیے، جناب ابو طالب و بی بی خدیجہ الکبریٰ کی خوشی کے لیے، ایک مرتبہ بآواز بلند صلوات جہاں پہ بھی آپ لوگ بیٹھے پڑھیے. بسم اللہ، اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرج. آغا علی اصغر اور جتنے مولا کے چاہنے والے جو دعاؤں کو لے کے اس مجلس میں بیٹھے ہوئے، جناب حمزہ اور محمد اور آل محمد کے وسیلے سے اللہ ان کی دعاؤں کو قبول کرے، اور ان کے مرحومین کے درجات کی بلندی کے لیے ایک بآواز بلند صلوات، اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرج. تو جناب حمزہ کو وہی دفن کیا میدان احد. اس کے بعد جتنے شہدائے احد تھے، جتنے شہدائے احد تھے، ان کی گریو بھی وہیں بنائی. آج ان کی گریو موجود ہے جناب حمزہ. اطراف میں پوری ایک باؤنڈری لگی ہوئی، لیکن یہ ظالمین نے کیا کیا، ان کو بھی زیادہ دور کر دی. انہیں گیٹ کے اوپر سے، گیٹ میں سے ایسا دیکھتے تھے، اب گیٹ کے اوپر ظالمین نے پلاسٹک لگا دی. کیا ظلم ہے یار، وہی جگر خانہ کا ظلم آج تک چل. I'm really sorry to say this. I'm really sorry to say this. ظلم کی انتہا ہے کہ جناب حمزہ آلموسٹ 100 میٹر 200 میٹرز پہ آپ کی گریو ہے، پوری باؤنڈری لگی ہوئی، اور گیٹ تھی، گیٹ میں سے لوگ زیارت کرتے. اب گیٹ کے اوپر پلاسٹک لگا دیا کہ دکھنا ہی نہیں. یہ تو ظلم ہے. پھر اپنے آپ کو مسلمان بولتے ہیں یار، پھر اپنے آپ کو مسلمان بولتے. Anyhow, I don't want to comment. اللہ دیکھیں گا ان کو. بس جنگ احد کے بعد جب پورا اسلام، اللہ کے رسول پلٹ کر آئے مدینہ منورہ، 4 کلومیٹر کے اوپر یہ احد کا میدان، جب سیکنڈ اسلامک بیٹل ہوئی تھی، وہاں سے صرف 4 کلومیٹر کے اوپر مدینہ شہر واپس آئے. جب واپس آ گئے تو مکے میں، اس لیے کہ احد میں کافی مسلمانوں کی شہادت ہوئی تھی، کافی مسلمان. تو مدینے کے ہر گھر میں، مدینے کے ہر گھر میں ماتم ہو رہا تھا، ہر گھر میں ماتم ہو رہا تھا. کیا ماتم ہو رہا تھا؟ اپنے اپنے شہیدوں کا ماتم کر رہے تھے مدینے میں. تو آپ پلیز غور سے سنو، بالکل میں آخری اسٹیج پہ 45 منٹس کی مجلس ہو گئی. جب ہر گھر میں ماتم ہو رہا تھا، تو اس وقت اللہ کے رسول نے یہ پیغام بھیجوایا مسجد سے کہ ہر آدمی اپنے اپنے شہید کا ماتم کر رہا، کوئی میرے چچا پہ رونے والا نہیں. تو سارا مدینہ اللہ کے رسول کے پاس آئے اور آگے جناب حمزہ کا پرسہ دیا، جناب حمزہ کا ماتم کیا،
جناب حمزہ پہ گریا کیا، یہ وہ نص ہے معصوم کی۔ آج بولتے کہ حسین پہ رونا بدعت ہے، ارے اللہ کے رسول نے جناب حمزہ کا ماتم کرنے کی اجازت دی، اللہ کے رسول نے اجازت دی کہ میرے چچا پہ کرو۔ یہ مسلمانوں کی تاریخ سے پڑھ رہا، میں اپنی ہسٹری سے نہیں پڑھ رہا، ہمارے پاس تو بہت کچھ ہے۔ اللہ کے رسول کا حکم ہے کہ تم میرے چچا کا ماتم کر، تو سارا مدینہ اللہ کے رسول کے پاس آ کے جناب حمزہ کا پرسہ دے کے ماتم کیا، یہ ہمارے پاس ہے۔ دوسری چیز بتاؤ، ایوری تھرسڈے ہر جمعرات کو میری شہزادی کونین، مادر حسنین، خاتون جنت، سیدۃ النساء العالمین، فاطمہ تو بزت منی، وہ بی بی جمعرات کو اپنے دادا کی، اپنی گرینڈ فادر کی گریو پہ جاتی تھی، وہاں جا کے قرآن کی تلاوت کر۔ شہزادی کونین جس کی گریو پہ جائے، اس جگہ کا نام، اس جگہ کی کیا ہوگی، وہ پرسنالٹی کیا ہوگی جس کا نام حمزہ ہے، حمزہ ابن عبد المطلب۔ بی بی جاتی تھی، بی بی جا کے جناب حمزہ کی گریو پہ بیٹھتی تھی، اور بیٹھ کر اب سنو، وہاں کی مٹی، ان کی گریو کی مٹی سے بی بی نے ایک تسبیح بنائی تھی اس خاک کی، اور اس پہ اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ اب اس سے زیادہ کیا بولے گا؟ آج جو ہم سجدہ کرتے نا، وہ بھی ایک روایت ہے، اس مٹی پہ آپ نے سجدہ کیا، وہاں سے مٹی لا، اور اس مٹی سے تسبیح بنا کر آپ نے اس پہ اللہ کی مدح کر دی تھی۔ مثال کے طور پہ اللہ اکبر، الحمدللہ، سبحان اللہ جو بی بی پڑھتی تھی، وہ اس وہاں کی تسبیح سے۔ خبر پہ جانا، یہ بھی بات کلیئر ہو گئی کہ گریو پہ جانا جو بول رہے کہ بدعت ہے، یہ بھی ثابت ہو گیا کہ رسول کی بیٹی رسول کے سامنے، وہ بھی کوئی اور نہیں، فاطمہ سیدۃ النساء العالمین، وہ بھی جاری، اور جا کر خبر حمزہ پہ بیٹھ کے، اپنے گرینڈ فادر کی لحد پہ بیٹھ کے قرآن پڑھ، گریا کر، اور واپس آئے۔ بی بی کا جانا سنت، بی بی کا اگر بی بی جاری تو ہم پہ لازم ہے، واجب ہے۔ جو مادر حسین جا سکتی تو اب اس کے بعد کوئی ایف اینڈ بٹ نہیں، وہ خاتون جنت، سیدۃ النساء العالمین، جو ساری عورتوں کی سردار، عالمین کی عورتوں کی سردار، صرف یہ دنیا کی عورتوں کی سردار نہیں، وہ بی بی جو بولے وہ شریعت، اتنی بڑی بات بول رہا، جو بی بی کی زبان سے نکلے وہ شریعت، جو بی بی کا ایکشن ہے وہ شریعت ہے، وہ شریعت بنتی گئی۔ وہ فاطمہ اپنے دادا کی خبر پہ جا کے، جناب حمزہ کی خبر پہ جا کے قرآن کی تلاوت کرتی تھی، اتباں کی میٹھی لا کے تصویر۔ بس دوست، میرا وقت ہو گیا، آلموسٹ 55 منٹس کی مجلس ہو۔ مولا آباد رکھے، مولا خوش رکھے۔ انشاءاللہ کل باقی باتیں، کل 2 مجلسیں اور ہیں، سیٹرڈے اینڈ سنڈے، سیم ٹائم 11:30، 11:40 تک ممبر پہ آؤں گا انشاءاللہ، جیسا آج آیا۔ آپ جناب حمزہ کے نام پہ ایک بآواز بلند صلوات پڑھیں، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج۔ انشاءاللہ اللہ چاہے کل اور جو آغا صاحب نے ٹاپک دیے، اس ٹاپک کو کور کروں گا آج۔ I was not expecting کہ جناب حمزہ پہ پوری مجلس نکل جائے گی، اس لیے کہ یہ پرسنالٹی ہے، اس کی ایسی پرسنالٹی ہے۔ کل انشاءاللہ اور کچھ باتیں جناب حمزہ کے بارے میں بولوں گا۔ بی بی خدیجہ الکبریٰ ہے، مولا حسن، مولا حسین۔ دوستو، یہ پہلا سید الشہداء ہے، پہلا سید الشہداء۔ لیکن جناب حمزہ بھوکے نہیں تھے، پیاسے نہیں تھے۔ جناب حمزہ زخموں سے چور ہو کے نہیں آئے۔ جناب حمزہ نے جوان بیٹے کی میت نہیں اٹھائی۔ جناب حمزہ کے ہاتھوں پہ 6 مہینے کا بچہ ذبح نہیں ہوا۔ مولا آباد رکھے، مولا آپ لوگوں کو خوش رکھے، سننے والوں کو آغا علی اصغر کی توفیقات میں اضافہ کرے، خانم کو مولا سلامت رکھے۔ ایک بہترین خانم ہے پونے میں، اللہ ان کو سلامت رکھے، بہت نیک خاتون آغا کی۔ دوستو، آپ لوگ جہاں بھی بیٹھ کے میری مجلس سن رہے، صوفوں پہ ہو، چیئرز پہ ہو، ڈائننگ ٹیبل پہ، شوز میں ہے، چپل میں ہے، تو پلیز ریموو یور شوز، ریموو یور چپل۔ میں 5 منٹ آپ سے چاہتا ہوں کہ اب مولا حسین کی،
मुसीबत का जिक्र। बीवी आपके पुरसे को कबूल करे, एक एक आंसू का अजर दे बीवी आप, एक एक आंसू। आज 15 मुहर्रम काफिला जो करबला से चला था, मैं कितनी आसानी से बोल रहा, 11 मुहर्रम को जो काफिला चला, क्या मुसीबत से चला दोस्तों। जरा कोई बीबी ज़ैनब के दिल से पूछे, चौथे इमाम के दिल से पूछे। ज़ैनब है लेकिन हुसैन नहीं है, अब्बास नहीं। बीबी ज़ैनब अब्बास बनी हुई थी। एक एक बीबी को सवार किया। जब खुद की सवारी की बारी आई, कोई नहीं था शहजादी ज़ैनब को सवार करने वाला। चौथे इमाम को भी सवार किया, आखिर में जनाब फिज़ा को भी किया। जब खुद की सवारी की बारी आई तो कोई अली की बेटी को सवार करने वाला नहीं था। शहजादी का दिल फट गया, दिल फट गया। वो वक्त याद आया, वो सवारी याद आई जब मदीने से चली थी करबला के लिए। तो अब्बास ने जानू को तय किया था, अली अकबर ने महमिल के पर्दे को हटाया था, मौला हुसैन ने बाजू थामा था तो अली की बेटी सवार। शहजादी ने पलट कर नहर की तरफ देख कर यही कहा, अब्बास मदीने से चलते वक्त तुमने पर्दे के लिए सवार किया था, तुमने इंतजाम किया था, तुमने सवार किया था, भैया आओ अपनी बहन को सवार करो। मैं कितनी आसानी से बोल रहा, बीवी का दिल फट गया था, बीवी का दिल फट गया था। तड़प तड़प के रो के कहती थी, अब्बास तुम कहाँ चले गए, अगर आज तुम होते तो आज ज़ैनब का ये हाल नहीं होता। भैया मेरे बाजुओं में रसद है, मेरे सर पे चादर नहीं। अजीजों, उसके बाद जब ये काफिला चला तो मख्तल से एक ऐसी जगह से गुजरा जहाँ सारी लाशें थी। अभी आपने रिजर्व ब्रदर से भी सुना कि जब तदफीन के वक्त चौथे इमाम आए तो यही कह रहे थे। आपको मालूम, जब यह काफिला जा रहा था, आप सिर्फ इससे अंदाजा लगाओ, आपकी भी औलाद, मौला आपकी औलाद को सलामत रखे। आपने कभी सोचा कि जब लैला ने अली अकबर के लाशे को जलती हुई रेत पे देखा, उस माँ का क्या हाल हुआ होगा कि जिसने 18 साल अपने बच्चे को पाला है। उस माँ का क्या हाल होगा जिसके शादी के अरमान थे। जब उसने अली अकबर के लाशे को जलती हुई रेत पे देखा, लैला का दिल फट गया, दिल फट गया। लाशे को देख कर कहा, मेरे लाल, अरे शादी के अरमान थे, आज तुम्हारा लाशा धूप में पड़ा हुआ है। करबला की जलती हुई रेत पे अली अकबर का लाशा था। माँ ने ऊंट की बुलंदी से कहा कि मेरे लाल, आज के बाद तेरी माँ कभी साए में नहीं बैठेगी। बेटा, जब धूप को देखोगी तुम्हारा लाशा याद आएगा। अजीजों, काफिला आगे बढ़ा। रबाब ने देखा कि अली असगर का छोटा सा लाशा जलती हुई रेत पर है। माँ ने तड़प के कहा, मेरे लाल, तुम भी नहीं रहे, तुम्हारा झूला भी जल गया। माँ किसके सहारे जिंदा रहे। फिर आगे बढ़ा। उम्मे फरवा ने कासिम के पामाल लाशे को देखा तो तड़प के कहा, मेरे लाल, हाय करबला के ढूले, तुम्हारा लाशा पड़ा हुआ। बीबी, हर बीबी ने अपने अपने वारिस को याद किया। लेकिन दोस्तों, वो लम्हा अजीब था जब जनाब ज़ैनब ने देखा कि नशेब से जब ये काफिला गया कि वहां मौला हुसैन का पामाल लाशा पड़ा। रे मैं कैसा बोल दिया, कितनी आसानी से बोल दिया मैंने ये जुमला। मेरे मौला हुसैन का पामाल लाशा था और चौथे इमाम वहां खड़े हुए सर से पैर तक कांप रहे थे। बस ये देख कर शहजादी को हिफाजत करना इमामत की, अपने आप को ऊंट से जमीन पे गिरा दिया। दोस्तों, मैंने कह दिया, आपने सुन लिया। बीबी ज़ैनब ऊंट से जमीन पर आई। आप सोचो, तसव्वुर करो, तसव्वुर करो। इसलिए कि जब ऊंट से जमीन पर आई, जमाने का इमाम ज़ियारत नाइया में सलाम करता। आप मेरी तरफ देखो, क्या बोल के सलाम करता इमाम, सलाम हो मेरी दादी ज़ैनब पर जिसके दोनों हाथ पसे गर्दन से बंधे हुए थे। दोस्तों, मेरी शहजादी जब आई नीचे तो उस अंदाज से आई जैसे अब्बास घोड़े से जमीन पर आए। जैसे ही आई नीचे, चौथे इमाम मुतवज्जे हुए, काबू भी अम्मा अपने आप को संभालो। शहजादी ने कहा, बेटा तुम अपने आप को संभालो। उस वक्त इमाम की तरफ जवान बेटा
تڑپ کے کہا بھی اماں کیسے سنبھالوں، ارے میں جوان بیٹا اور یہ میرے بابا کا پامال لاشا ہے، ارے میں بابا کو دفن بھی نہیں کر سکتا۔ شہزادی نے مدینے کا رخ کیا، کہا نانا یہ آپ کا حسین ہے نانا، جس کا لاشا گھوڑوں سے بابا کر دیا۔ الہی سیدی و مولایا، پروردگار میرے مولا حسین کے نام پہ، بی بی زینب کے نام پہ ہماری اس مجلس کو قبول کر لے۔ پروردگار یہ مجلس بی بی زہرا کی بارگاہ میں قبول ہے، یہ مجلس ہم سب کے لیے بخشش کا سہارا بنے۔ آغا علی اصغر کو اپنے حفظ و امان میں رکھ، ان کی توفیقات میں اضافہ فرما۔ اللہ ہم سب کو جناب حمزہ کی مدینہ منورہ اور جنت البقیع اور سارے معصومین کی زیارت نصیب ہے۔ اللہ تو جنت البقیع، جنت المولا جناب حمزہ اور اہل بیت کی قبروں پہ سایہ کر کے روشن کر دے۔ سیریا میں سیدانیوں کے روزوں کی حفاظت فرما۔ فرزند زہرا میرے امام زمانہ کو سلامت رکھ، مولا کی سلامتی کے صدقے میں سب کو سلامت رکھ۔ میرے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو امام کے ناصروں میں شمار فرما۔ میں کچھ نام پڑھ رہا، آپ ان پہ فاتحہ پڑھ دیں پلیز۔ مولا سب کو سلامت رکھے، خوش رکھے۔ آپ ان ناموں پہ فاتحہ پڑھ دیں۔ مرحوم الحاج علی محمد کاکولین، علی اکبر کاکولین، عبد الحسین کاکولین، نرجس کاکولین، باخر کاکولین، عباس علی کاکولین، محمود صادقین، صغرا ریحانی، رقیہ صادقین اور رباب صادقین، ان مرحومین کے لیے سورہ فاتحہ۔ حسین جاتا ہے مرنے کو ہے میری زینب، قریب آ گیا اب وقت آخری زینب، سلام تم پہ اے بابا کی لاڈلی زینب۔ ارے زینب نے کہا کون ہے پردیس میں میرا، کیوں جاتے ہو تم چھوڑ کے بھیا مجھے تنہا، زینب کو ہر ایک موڑ پہ تڑ پائے گی دنیا، یاد آؤ گے بھیا ہے یاد آؤ گے بھیا، زینب کو ہر ایک موڑ پہ تڑ پائے گی دنیا، یاد آؤ گے بھیا ہے یاد آؤ گے بھیا، بعد آپ کے ہوگا میری غربت کا یہ عالم میں، اس وقت غریبی بھی کرے گی میرا ماتم، سعادت کو جب راہ میں دے گا کوئی صدقہ، یاد آؤ گے بھیا ہے یاد آؤ گے بھیا، زینب کو ہر ایک موڑ پہ تڑ پائے گی دنیا، یاد آؤ گے بھیا ہے یاد آؤ گے بھیا، یاد آئے گا بھیا مجھے ارمان تمہارا، تم دے
دیکھ نہیں پائے ہو اکبر کا جو صحرا دعوت کوئی شادی کی مدینے میں جو دے گا یاد آؤ گے بھیا ہے یاد آؤ گے بھیا زینب کو ہر ایک موڑ پہ تڑ پائے گی دنیا یاد آؤ گے بھیا ہے یاد آؤ گے بھیا کتنا تھا خیال آپ کو پردے کا برادر لے جاتے تھے تم رات کو اماں کی لحد پر جب دیکھے گی زینب کے کھلے سر کو یہ دنیا یاد آؤ گے بھیا ہے یاد آؤ گے بھیا زینب کو ہر ایک موڑ پہ تڑ پائے گی دنیا یاد آؤ گے بھیا ہے یاد آؤ گے بھیا ہر دیدار بھی ہو جائے گا بیٹی کے بہانے کیا شام کے زندان میں آؤ گے سلانے سوئے گی نہیں جب میری لوری سے سکینہ یاد آؤ گے بھیا ہے یاد آؤ گے بھیا زینب کو ہر ایک موڑ پہ تڑ پائے گی دنیا یاد آؤ گے بھیا ہے یاد آؤ گے بھیا کس طرح بھلاؤں گی میں وہ درد کا منظر وہ سوکھے گلے پر تیرے چلتا ہوا خنجر زینب کو نظر آئے گا جب بھی کوئی پیاسا یاد آؤ گے بھیا ہے یاد آؤ گے بھیا زینب کو ہر ایک موڑ پہ تڑ پائے گی دنیا یاد آؤ گے بھیا ہے یاد آؤ گے بھیا ہوتا تھا تکلم یوں جدا بھائی بہن سے جس طرح کوئی روح نکلتی ہو بدن سے شہرن کو چلے کہتی رہی ثانی زہرا یاد آؤ گے بھیا ہے یاد آؤ گے بھیا زینب کو ہر ایک موڑ پہ تڑ پائے گی دنیا یاد آؤ گے بھیا ہے یاد آؤ گے بھیا محمد وعلی محمد صلی اللہ علیہ وسلم السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا نبي الله السلام عليك يا أمير المؤمنين السلام عليك يا سيد الوصيين
السلام عليك يا فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين. السلام عليك يا أبا محمد يا حسن بن علي. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى صحاب الحسين. السلام عليك يا علي بن الحسين زين العابدين. السلام عليك يا محمد بن علي. السلام عليك يا جعفر بن محمد. السلام عليك يا موسى بن جعفر ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا غريب الغرباء. السلام عليك يا معين الضعفاء والفقراء. السلطان يا أبا الحسن يا علي بن موسى الرضا، روحي وجسمي لك الفداء ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا محمد بن علي. السلام عليك يا علي بن محمد. السلام عليك يا حسن بن علي. السلام عليك يا صاحب العصر والزمان. الأمان 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 من فتنة الزمان. السلام عليك يا خليفة الرحمن. السلام عليك يا شريك القرآن. السلام عليك يا إمام الإنس والجان. عجل الله تعالى فرجه وسهل الله مخرجه وزهوره ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم قل لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك توعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.